على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلق عظیم رسول پاک صاحب لولاک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کی حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں نے ایک واقعے کا ذکر کیا تھا گزشتہ نشست میں، آئیے وہ آپ کو سناؤں۔ طبرانی حدیث کی کتاب کا نام، اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز بزاز کپڑے والے سے ایک قمیص خرید فرمائی اور 4 درہم اس کی قیمت ادا کی۔ قمیص زیب تن فرمائی، پہنی، باہر تشریف لائے تو ایک انصاری نے عرض کی، اللہ کے لیے عذراہ کرم مہربانی یہ قمیص مجھے دے دیجئے، اللہ تعالی آپ کو جنت کا عمدہ لباس پہنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تأمل، دیر نہیں لگائی، وہ قمیص اسے عطا فرما دی۔ یہ صحابہ اس طرح اکثر کیا کرتے تھے، کوئی چادر حضور کو دیکھا اوڑے ہوئے، کچھ چیز مانگ لیتے تھے، کیوں؟ اپنے کفن کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، کہ وہ لباس جو نبی سے مس کر چکا، لگ چکا، وہ تبرک بن گیا۔ متعدد واقعات موجود ہیں اس طرح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر دکان پر تشریف لے گئے اور ایک اور قمیص لے گئی 4 درہم کی۔ 4 پہلے خرچ کیے تھے، 4 اب 8 ہو گئے۔ آپ کے پاس اس وقت 10 درہم تھے، 8 خرچ ہو چکے، 2 باقی رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادمہ، میں بار بار یہ خادمہ یا سلیو کہہ رہا ہوں، اصل لفظ تو لونڈی ہوتا ہے، جو خریدی ہوئی ہوتی تھی، لیکن مناسب یہی کہ کنیز کو دیکھا راستے میں، وہ کھڑی ہوئی ہے اور رو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے گھر والوں نے 2 درہم دیے تھے کہ میں ان کا آٹا خرید کر لاؤں، وہ مجھ سے گر گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، اس لیے رو رہی ہوں کہ جب گھر جاؤں گی تو مالکہ جو گھر کی ہے وہ مجھے سزا دے گی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کھوئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، تو سزا کا بھی ڈر ہے اور اس کے ساتھ زیادتی میرے ساتھ جو ہوگی اس کا بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 درہم باقی تھے، حضور نے اس کو عطا فرما دیے۔ پھر دیکھا تو وہ بچی اسی طرح مسلسل روئے جا رہی تھی، حالانکہ جو اس کا نقصان ہوا تھا وہ اس کو مل گیا تھا۔ فرمایا، اب کیوں رو رہی ہو؟ درہم تو تمہیں مل گئے ہیں۔ اس نے کہا، جی میرا مالک مجھے مارے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے دیر ہو گئی ہے، مجھے گھر پہنچنا چاہیے تھا وقت پر، لیکن یہ گم ہو گئے، میں روتی رہی، مجھے دیر ہو گئی، تو اب وہ مجھے مارے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے، دیکھ میں نے تیرا نقصان تو پورا کر دیا ہے، اب وہ مارتا ہے تو مار کھانی پڑے گی، جاؤ بہرحال معافی مانگ لینا۔ نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع بن کر، سفارشی بن کر ساتھ تشریف لے جاتے ہیں ایک خادمہ کے ساتھ۔ دیکھیں اسلام مہربانی سکھا رہا، اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ جب گھر والوں کے پہنچے
تو لوگ آواز تو پہچانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کی عادت تھی گھر کے باہر کھڑے ہو کر گھر والوں کو فرماتے تھے السلام علیکم. اندر صحابی نے آواز سنی اور پہچان لی. ہلکے سے انہوں نے وعلیکم السلام کہا. حکم تو یہ ہے نا جتنی آواز سے سلام کیا گیا جواب دو تاکہ دوسرے کو پتا چلے کہ جواب دے دیا ہے. یہاں یاد رکھیے گا کہ مسلمان کو سلام کرے تو جواب دیا جائے گا. کوئی اور جو عقیدے میں مذہب میں درست نہ ہو وہ اگر مسلمان کو سلام کرے تو جواب میں صرف وعلیکم کہنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کہنا ہے. یہ حدیث شریف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحابہ جانتے تھے کہ 3 مرتبہ دستک دینی ہے یا سلام کرنا ہے کسی کے گھر پہ. محلہ نہیں اٹھا لینا ہے. کسی کے گھر جائیں تو نوک کریں 1 مرتبہ، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ 3 بار. اگر نہیں کھل رہا پلٹ جائیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جائیں. یہ نہ ہو کہ بیل بجا کے یا دروازہ کھٹا کے یا شور مچا کے پورا محلہ جگا دیا جائے یا سب کو اس طرف دھیان ہو جائے. آداب بھی بتائے نا، اخلاق یہی تو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام کیا. صحابی نے سنا ہلکے سے وعلیکم السلام کا. حضور نے تیسری مرتبہ سلام کا. ان کو پتا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ جائیں گے. وعلیکم کہہ کے وہ ایک دم دروازہ کھول کے سامنے آئے. فرمایا جب میں نے پہلی دفعہ سلام کیا تھا کیا تم نے سنا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سنا تھا. ہم جان بوجھ کر اونچی آواز سے جواب نہیں دیا اور دروازہ نہیں کھولا. اب ذرا دیکھیں محبت کی بات، سوچ دیکھیں کہ اگر پہلے سلام پر جواب دے دیتے اور دروازہ کھولتے تو یہ جو 2 سلام آپ کے اور آنے تھے یہ کہاں آتے؟ تو آپ سے زیادہ سلام لینے کے لیے کہ آپ کا سلام آپ کا سلام اس کی ویلیو ہے، اس کی قدر و قیمت صحابی تھے جانتے تھے. تو صرف اس لیے یعنی یہ بھی محبت کی ادا. اللہ تعالی کہ نبی کا جب سلام آئے گا تو ہمیں برکتیں رحمتیں ملیں گی، آفتوں سے محفوظ رہیں گے. عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. یہ طریقہ تھا صحابہ کا. فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. یہ صحابہ کا طریقہ تھا جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے. عرض کی آپ نے قدم رنجا فرمایا، تشریف لائے. حضور کیا بات تھی؟ فرمایا یہ تمہاری خادمہ رو رہی تھی کہ تم اسے مارو گے، دیر ہو گئی ہے اسے، میں اس کا سفارشی بن کر آیا ہوں. اس بچی کے مالک نے، خادمہ کے مالک نے، صحابی تھا کہ اللہ کا نبی ایک خادمہ کے ساتھ چل کر آیا ہے اس کی سفارش کرنے کہ اسے مار نہ پڑے. اس نے فوراً کہا حضور آپ تشریف لائے ہیں، آپ کے قدم ہمارے دروازے پر آئے ہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کرتا ہوں. ذرا دیکھیں اخلاق کی برکت دیکھیں اور پیغام دیکھیں. آج ہم سے اگر کچھ کھو گیا ہے تو ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے کہ یہ ہماری کمزوری ہے، ہمارے اندر کچھ کم ہوا ہے. دین میں نقص نہیں ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں پاک، کمزوریاں ہم میں ہیں. ہمیں ان کو جانچنا ہوگا اور اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کے معاملے میں بھی تلقین فرماتے ہیں. واقعہ موجود، فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. ایک جانور، مجھے نام لینا پڑے گا ورنہ نہیں سمجھ آئے گی، انگلش میں بچ کہتے ہیں، اردو میں کتیا. اس نے بچے دیے ہوئے تھے تو وہ لشکر گزر رہا تھا، اس کے بچے اس کا دودھ پی رہے تھے تو وہ غرا رہی تھی. حضور نے ایک صحابی کو کھڑا کیا، اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ، جب تک پورا لشکر نہ گزر جائے یہاں کھڑے رہو کہ کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے.
رحمت کا، خلق کا، نیکی کا، امن کا کوئی حوالہ ہے تو میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی تاریخ مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ایک شخص اپنے اونٹ کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا۔ کیا مطلب کہ جب وہ اونٹ تندرست تھا، کام کر سکتا تھا، بوجھ زیادہ اٹھا سکتا تھا، اس سے کام لیتا تھا، کھلاتا بھی تھا۔ اب اونٹ بوڑھا ہو گیا، زیادہ وزن نہیں اٹھتا، زیادہ دور نہیں جا پاتا، تو وہ تھک جاتا ہے، تو مالک نے کھانا کم دینا شروع کر دیا، اس کو مارنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے نبی ہیں، جا رہے ہیں تو اونٹ آیا، دیکھا اس نے اللہ کے نبی کو، آپ کے کندھے کے قریب لا کر اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا نبی بنایا ہے، سب کی زبانیں سکھائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حضور نے فرمایا یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ اس کا مالک اس کو کھانے کو کم دیتا ہے، کام زیادہ مانگتا ہے، اس سے اب کام نہیں ہو رہا۔ اندازہ کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مالک ڈھونڈتا ہوا گیا، اسے فرمایا کہ اب اس سے اتنی محنت نہیں ہوتی، اس پر مہربانی کرو ورنہ اسے مجھے بیچ دو، میں اس کا خریدار ہوں۔ اندازہ کیجئے، یہ شفقت، یہ خلق، یہ آپ کی عادات ہی تو ہوتی ہے نا، آپ کسی کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں، یہی ہم نے سیکھنا ہے۔ اس ہستی، اس عظیم ہستی جس کی خاطر یہ کل کائنات بنی، جو اللہ کی عطا سے مالک و مختار، ان کے اخلاق حسنہ، ان کے اخلاق کریمانہ، اخلاق عظیم کی بات سن کر مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرنی۔ یہ نہ کہیں کہ ہو نہیں سکتا، کوشش کریں، جس قدر ہو سکے کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں، یہ دعا بھی میری اور آپ کی تعلیم ہے۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے مجھ کو اچھی صورت والا بنایا ہے، میرے اخلاق کو، خلق کو بھی اچھا کر دے۔ یعنی حسین صورت ہو تو خلق بھی حسین ہو، اچھائی ہی اچھائی۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو کچھ نہ کچھ ہمت کرنی ہوگی، پھر دیکھیے برکتیں کتنی ہوں گی، نعمتیں کتنی ملیں گی، اور پھر خوشحالی ہوگی، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ گفتگو میں